مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت نو اللہ تعالیٰ نے کیڑے کیڑے فضائل و کمالات عطا فرمائے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امت کے فضائل کی نے تو اس سے میں چند پہلو تھوڑے گوش گزار کیتے سن چونکہ سلطانی صاحب اور انہوں کے ساتھی اللہ تعالیٰ نے انہوں عمرہ شریف کی سعادت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ میں اور تمہیں بھی سعادت نصیب فرمائے. چلو میں اتنے ایک فضیلت بیان کر دینا. جیڑا فرشتہ ایک باری روزہ شریف تے آ جائے نا پھر قیامت تک دوسری باری وہ باری نہیں ہوتی. سبحان اللہ. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ یہ بار بار بلائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ گئے ماشاءاللہ جی یہ پنجویں باری عمرہ شریف کر کے آئے. سبحان اللہ. کئی اور لوگ نے جڑے سال میں 10 عمرے کر دے. 70,000 فرشتہ صبح حاضر ہوتا ہے اور 70,000 فرشتہ شام کو حاضر ہوتا ہے. 1,40,000 فرشتہ 24 گھنٹیاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہوتے ہیں. جڑا ایک باری آ جائے پھر قیامت تک وہ ترستا رہتا ہے. سبحان اللہ. کہ یا اللہ پھر کبھی موقع. لیکن فرشتہ کی تعداد اتنی ہے کہ پھر انہوں کی باری نہیں ہوتی. لیکن ایک بار فرشتہ روزے پہ جو آ جائے پھر نہیں ہوتا. یہ محبوب دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاتے ہیں. یہ بھی فضیلت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جڑا جاندہ ہے پتہ انہوں یہ چسک نہیں پتہ انہوں یہ مزہ کن ہے. دیکھو اتنے سے درود و سلام پڑھنے ہیں ادھر دور لطف ہے. لیکن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتے درود و سلام اسی اتنے پیش کرنے ہیں جدو انہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئی پھر اتنے جا کے سلام کا نظرانہ پیش کریے. اس کا پھر لطف وہ جانتا ہے جڑا بندہ مومن صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کرتا ہے. اس کی چاشنی کیجئے اور وہ آواز جنہی اپنی آواز جدو گنگناتا ہے درود و سلام دیتا سے پیش کرتا ہے پھر وہ کنڈا میں رس کتنا ہوتی ہے وہ نہیں پتا. اس لطف نہیں وہ بندہ خود جانتا ہے یا جن نے لطف پیدا کیتا ہے وہ خدا جانتا ہے. فضیلت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج دے اس جمعے دی دوسری قسط اور اس کی پہلی فضیلت تھوڑے سامنے میں پیش کر دیتی کہ ایک بار فرشتے روزے تھے جو امتے مردہ امتے نے اس سرکار جو امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاتے ہیں. آج دی گفتگو دی دوسری فضیلت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہلے اس کا حوالہ سن لو. پورا ہفتہ تیاری نو لگتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر حوالے لکھنا اسٹڈی کرنا پھر تیاری کرنا. حوالہ سن لو اس کا تفسیر در منصور امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی وہ امام جنہوں جاگنے سیدھی آنکھاں 72 سے زیادہ بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوئے ہیں. اور میں انہیں دس دیا تو کہ اگلے جمعے انشاءاللہ یہ فضائل مکڑے نے. میرا دل ہے میں 5 جمعے جاؤں فضیلت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن اگلا جمعہ جڑا وہ میں خواب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انشاءاللہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی ایک خوشخبری ہے. سبحان اللہ. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرم ہے اس واسطے میں جمعہ رکھنا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. معراج کی رات حوالہ میں کی پیش کیتا ہے تفسیر در منصور امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ. حوالہ نمبر 2 تاریخ بغداد امام
خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ حوالہ نمبر 3 کنز الامال حدیث کی کتاب امام متقی ہندی رحمت اللہ علیہ پھر حدیث کی کتاب حوالہ نمبر 4 مسند الفردوس امام دہلوی رحمت اللہ علیہ 4 کتابوں کے حوالے نال میں حدیث لگا پیش کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ گیا پھر وہ منزل آئی جنوں قاب قوسین کی منزل آتے ہیں کیڑی منزل قاب قوسین کی منزل فرمایا میں قاب قوسین نے فائز ہویا جنوں قرآن نے فرمایا ثم تنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فرماتے ہیں میں قاب قوسین کی منزل سے فائز ہویا یا اس کو بھی قریب ہویا او ادنا یا اس کو بھی قریب ہویا آقا پھر کی ہویا فرمایا میرے اللہ نے میں نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ذرا بڑی مزیدار ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں سارے نبیاں تے رسولاں تو آخر تے کر لیا ہے محسوس تے نہیں کیتا سبحان اللہ محبوب کو دل میں گل تے نہیں آ گئی تو میں سارے نبیاں تے رسولاں تو بعد میں بھیجیا گیا محبوب اس گل کو محسوس تے نہیں کیتا یا اللہ میں تے راضی ہاں تیرے ہوتے اچھا بولو نا یا رب العالمین میں اس گل میں تیرے تے راضی ہاں رب العالمین کی ذات نے پھر ارشاد فرمایا اے بازار دے تاجر والیا دوہا دے چھڑے والیا ملیل دیاں زلفاں والیا آقی انڈیا دنیا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کو ساری امتوں کو بعد وچ بھیجیا ہے سونیا محسوس تے نہیں کیتا آیا توجہ ہے اے تواڈی فضیلت لگا پیش کر جڑی اللہ نے ارشاد فرمائی اللہ کی گل رب دی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ کہہ دو حدیث قدسی رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہیں کیتا تو سارے نبیاں کو آخر نے بھیجیا ہے ختم نبوت کا تاج تھوڑے سر سے سجایا ہے سارے رسولاں کو آخر نے بھیجیا ہے یہ سونیا جیسا محسوس نہیں کیتا اس گل تے ناراض نہیں رہا اج کر تے یا رب العالمین نہیں میں تیری ذات تے راضی ہوں میں تیری ذات تے راضی ہوں رب العالمین نے فرمایا اے ذات تے تاج والیا تیری امت کو ساریاں امتاں کو بعد میں بھیجیا ہے یہ سونیا ناراض تے نہیں رہا یا رب العالمین میں تیرے تے راضی ہوں رب العالمین نے فرمایا توجہ میرے ول رب العالمین نے فرمایا اے سونیا تیری امت کو اس واسطے ساریاں امتاں کو بعد میں بھیجیا ہے تاکہ انہاں امتاں دے گناہ تیری امت کے سامنے آ جائے لیکن تیری امت کے گناہ انہاں دے سامنے نہ آئے محبوبہ جی پہلا آنے تے بعد والے انہاں دی بد عملیاں دیکھنیاں سن انہاں ویکھنا سی اے کم کردے نے سونیا انہاں نوں آخر تے سواس تے کلیا اے پہلیاں امتاں میں شرمندہ نہ ہون تے گناہیاں امتاں میں شرمندہ نہ ہون تے گناہ کر لین تے سیاکاریاں کر لین بد عملیاں کر لین اے ذات دے تاج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگ جائے ساری امتاں میں سامنے آ جانے پر انہاں دے اللہ امتاں دے سامنے نہ آیا اور میں تھوڑے کو سوال کرنے شان کی وجہ تو ملیا ہے بولو تو صحیح بولو کی وجہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ نال ملیا ہے اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں کو آخر تے تشریف لے آئے سارے رسولاں کو آخر تے تشریف لے آئے آخری امت بھی آخری امت ہے آخری کتاب آخری کتاب ہے آخری شریعت آخری شریعت ہے اور کبھی شریعت بھی نہیں آ سکتی اور کبھی کتاب بھی نہیں آ سکتی اور کبھی امت بھی نہیں آ سکتی پھر مننا پڑے گا اور میرے آقا کے بعد نبی بھی نہیں آ سکتا اے انگریزی نبی اے ذلی تے بروزی ایک کھتریاں جمع ہیں یہ اسلام نہ کوئی تعلق نہیں اللہ کے اسلام نہ ہوتا ہی ہوئے گا جناب دے گا ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ذلی نبی آ سکتا ہے نہ
دوسری نبی آ سکتا ہے بلکہ وہ ذات جڑی سارے نبیاں تو آخر پہ آئی ہے وہ امت جڑی سارے تو آخر پہ آئی ہے رب نے سارے پہلیاں امتوں تو چھپا ہے جدی وجہ میری سرکار کی وجہ یہ آواز میں بولو سبحان اللہ جدی وجہ نہ چھپائے ورنہ رب چاہتا سارے آپ ظاہر ہو جانے پر رب نے نہیں چاہیا آؤ میں پھر عرض کر دینا اور میں ایک دو بات عرض کر کے پھر رسنا پایا تو ہم لطف آئے گا اس گل کا پہلے نبی انہاں دی امتاں مثلا بنی اسرائیل کے لوگ جس نے برائی کرتے سن جس نے عیب کرتے سن کوئی گناہ کرتے سن کوئی غلط کام کرتے سن رات سو جاتے سن لیکن صبح انہاں دے دروازے تے لکھیا ہوندا سی لوگ نبیاں گزرتیاں کرتے سن اس گھر والے نے رات عیب کیتا ہے اس گھر والے نے برائی کی مسلمان بھائیوں پھر اس کا سارا بھی دسیا جانا سی اے گناہ کی تربیت کفارہ ہے اے جرم کی تربیت کفارہ ہے پھر یہ تھی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے رسول تو ہاتھ چھلوا گیا بندے اپنی صرفہ والیا آمین یا کھلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا کنڈا والے گرے گرے تھا والے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری اشارہ میں نے کتیا نے جنہیں ہو کے نمال دیکھا کہ جہنم جانے کا نے جدو تیری نسبت والیا انہاں روز مندہ آتا کر دے گا پھر میں ناراض نہیں ہوگا کہ انہاں سارے اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے مازادی کا جدوالیا انہاں سارے اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے اللہ فرماتا ہے انہاں سارے اپنا فضیلت واڑی کے فرمان اللہ دا انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے انہاں ساریاں نو اپنا بنایا تیرے دم بدلے سنیا میں نہ دے عیب ویکھاں دل کردا چلے میری سویداں جدوں تیرے والے نا سونے جدوں تیرے والے نا تیرے کچھ لگ دے سبحان اللہ تے اس ویلے رحم آ جاندا ہے انہاں سارے اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے انہاں سارے اپنا ایک تیرے خاموش نے تھوڑی فضیلت کہ اللہ فرمانا ہے بیا انہاں سارے اپنا بنایا میں تیرے دم بدلے انہاں سارے اپنا بنایا میں تیرے دم بدلے انہاں سارے سارے ٹھیک ہو فساد ذرا گونجے تے آنٹی گوانڈی والے ویکھنا بھی حد کنے چکیا تے کیڑا نہیں بڑھتا گیا مل کے ذرا کیا رو انہاں سارے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سارے امتیاں واسطے عافیت ہے، انہاں واسطے پناہ ہے، انہاں واسطے امن ہے، سوائے انہاں دے جنہاں نے کھلم کھلا گناہ کیتے ہون گے، اعلانیہ گناہ کیتے ہون گے۔ اے روزے کا مہینہ گزریا ہے، اے میرے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان تیرے پر لوگوں نے دیکھا ہے تو تازہ جدی حالت کے اندر سگریٹ نوشی کرتا رہا ہے، مہینہ روزے کا لیکن تو سگریٹ نوشی کرتا رہا ہے، تو نمازاں کا ترک کرتا رہا ہے، تو قرآن پاک میں تلاوت کو پریز کرتا رہا ہے۔ اے نوجوان تو ایسے کام کرتا رہا ہے جنہاں وچ اللہ دی رضا شامل نہیں، جنہاں وچ ریاکاری ناراضگی پائی جاتی ہے، تو اعلانیہ گناہ کرتا رہا ہے، رشوتاں بھی چلتی رہی ہے، سود خوری بھی چلتی رہی، کچھ شرعی طور پہ کچھ غیر شرعی طور پہ ساریاں برائیاں سرے بازار دیا رہی ہے، نہر کنارے دیا رہی ہے، ادھر جمعے کا ٹائم ادھر نماز کا ٹائم، لیکن تو نہر کے اندر اپنی گرمی ختم کرنے واسطے ہوتے لانا گیا، لیکن تیروں پتا نہیں گرمی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تو رب کا ہو جا تیروں گرمی لگ رہی نہیں، تو سرکار کا ہو جا تیروں گرمی لگ رہی نہیں، کیوں اس واسطے اللہ علیہ وسلم قیامت کو رش بڑا ہوگا، ایمان رش ہوئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں نے اتنے ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت سارے نالوں زیادہ ہے، یہ بھی اتنے ہوئے گی، محبوب اتنے پھر تانوں لبنا ہوئے تو کی کریے، میرا تو اٹھا آئی جانا نا جی، اتنی گرمی سورج سوا نیزے تھے جی، نفسا نفسی دا عالم اتنے پھر وہ کئی وہ ہوندے نا جنہاں دے منہ ٹیڑھے ہوندے وہ گل ٹیڑھے منہ کر کے اتنے تے ماں نے پتر نہیں سنبھالنا بڑا اوکھا ویلا ہو رہا ہے، کی پیر سنا دے ماں نے نہیں سنبھالنا، باپ نے بیٹی کو نہیں سنبھالنا، پیر نے مرید کو نہیں سنبھالنا، میں کہ چلو چپ بھی کر رہا تیرے کو تو گل ہے، میں کہ بالکل تو گل سچی کی تھی، ماں نے پتر نہیں سنبھالنا، باپ نے بیٹی کو نہیں سنبھالنا، پیر مرید نہیں سنبھالے گا، تیری گل جو ہے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یاد رکھ نبی نے اپنے امتی کو سنبھال لیا، بولی بولے کچھ حد رہ گیا، کچھ آواز بولو سبحان اللہ، نبی نے اپنے امتی کو سنبھال لیا، کوئی کسی کو سنبھالے گا نہ سنبھالے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو سنبھال لیا۔ سونے تو لبنا ہوگا اندر رش میں کتنے لبی ہے، ترمذی شریف دی حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں قیامت والے دن نہیں گیدرن کرنے نے جمعے کے فریق کے اندر نے لاش کرنا ہے، میں نے تلاش کرنا ہوئے تو بھی تیرے جگانے اے مازار کے کاجر والے آیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیلی کیلی جگایا سامتیاں واسطے تاکہ پتہ لگ جائے سی فلان جگہ پہ چلے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس جب میں نے تلاش کرنا ہوئے اس میں حوض کوثر سے آ جایا ہے، کتھے آ جایا ہے، فرمایا مجھے کوثر پہ آ جایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تسی کی عمل کر رہے ہوئے فرمایا میں اپنے گناہگار پیاسی امت کو حوض کوثر پہ چھان پیانا، جب اندر جڑا جام پہ آئے وہ سنبھالے گا کہ نہیں، بولو تو صحیح، جڑا جام پلائے گا وہ سنبھالے گا کہ نہیں، میرے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا
چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاکاں تو قربان تیرے نصیبیاں تو قربان تو جس لئے اپنے ویلے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مار دی ہے اس لئے میرے آقا نے تیرے پہ رحم کرنا ہے تیرے پہ اللہ کا فضل شامل آل ہو جانا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں لانی اس واسطے میرے آقا دی سزائے ہونی ہے گناہگار جو معاشر میں فریاد میری امت نو کس نام پکاریا جائے گا؟ ایک جویں پنج کلیاں دی پورا
ہزاراں گھوڑیاں وچ پہچانیا جاندا ہے وہ ساریاں نوں پیارا لگدا ہے فرمایا میری امت نوں 5 کلیانی غر المحجلین اس نام نال پکاریا جائے گا فرمایا جڑا تسی وضو کردے ہو وضو دا پانی جڑے جڑے عضو تے لگدا ہے او قیامت نوں چمکدا ہوئے سبحان امت کی میری امت کیسی امت ہے جنہیں ہوتے رب دیا بڑی رحمت آئی آقا وہ بڑی رحمت ہے فرمایا ایک گناہ لے کے قبران جان گے بڑے گناہگار ہوں گے لوگ جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں گے آقا پھر فرمایا جنہوں قیامت کو اٹھن کے ایک گناہ بھی انہوں نے ذمہ نہیں ہونا دو دن میں گل نہیں کرتا ایک ہی گناہ بھی نہیں ہونا گناہ کدھر جا کے وہ فرمایا جڑے جھوٹے بندے نہ پیچھے وہ مومن ہے وہ انہاں واسطے پڑھ پڑھ کے بخشش دیاں دعاواں کر دے امتی امت مرحومت اور ایک حدیث ایسے جملے دی ہو سن لو فرمایا ابو داؤد شریف سے روایت ہے فرمایا امتی ہاذہ امت مرحومت میری یہ امت ہو گئی جس سے ربیاں بڑیاں رحمتہ ہے لیس علیہا عذاب فی الآخرہ فرمایا آخرت میں انہیں واسطہ کوئی عذاب نہیں تو عذابها فی الدنیا الفقر والسلاسل والقتل دنیا میں جن ہوتے عذاب میں ہوئے کہ بڑے فتنے ہوں گے بڑے زلزلے ہوں گے اور قتل و غارت کرے گی یہ دنیا میں عذاب ہے لیکن فرمایا ایک عذاب جو آ چکا وہ آ چکا آخرت میں میری امت میں کوئی عذاب ہے کیوں جدو اتنے فتنے ہوں گے فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ تواڈے تے واجب ہے کہ تسی اہل سنت والجماعت کے نال رہو جو ایک سے جدا ہوا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا سبحان اللہ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ کیوں جب تم لاہے علی الجماعہ فرمایا اللہ کا ہاتھ اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہے اہل سنت و جماعت کے اوپر ہے من شذ شذ فی النار جو ایک سے علیحدہ ہوا پھر اینٹ کی علیحدہ مسجد بنائی فرمایا وہ جہنم میں چلا جائے گا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچے اس لیے بڑے فتنے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے یہ دیکھ لیں ٹی وی پہ داڑھی کا نام و نشان میں سکالر بنے بڑے بڑے طور پر سے گھومرو نظر آؤں گے اچھ شلے چلائے بہترین جو شجم نہیں شلے ہوں آپ شلے ہوں اس طرح داڑھی میں شریعت میں ضروری ہے وہ رکھنی ضروری ہے اللہ کی بکواس آتی بھی لیکن یہ پتا ہوئی کیا اور یہ پتا ہماری یہ پیاسے دے کرتی بھی پیار یہ باقی والے ان کو کوئی شریعت کا پاس نہیں ہے اگر شریعت کا پاس ملے گا تو شاہدان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا ان سے بچو اور اس جماعت کے ساتھ رہو جس میں اللہ کا دست قدرت ہے دست رحمت ہے ورنہ کانوے کے ہر بندے یہاں تھا سچے بھائی صاحب پڑھاؤں دے کون تھا بیٹھو بولو تو صحیح وہ سارے نئے جو کھائی اور باپ پھر بہ کے سمجھانا پتر گل دلیل نال کر سبحان اللہ ایویں نہ کیا نہیں ہوندے نہیں گل دلیل نال کر فعلیکم بالجماعہ جماعت کے ساتھ رہو جو چپک گیا جماعت کے ساتھ جو ڈاکٹر گیا جماعت کے ساتھ جو اس گروہ میں رہ گیا وہی جنت میں جائے گا من شذ شذ فی النار میں ترمذی شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں جسوں کی پڑھنی ہے مشکات شریف پڑھ جو ان سے جدا ہوا وہ جہنم میں جائے گا فرمایا آخرت میں عذاب نہیں ہوگا میری امت میں دنیا میں عذاب کیا ہے الفتن والزلازل والقتل قتل و غارت
وسلم جنہیں میں پچھلے جمعے بڑی طویل تفسیر ابن جریر طبری کے حوالے نال اور قصص الانبیاء امام ابن کثیر کے حوالے نال میں بڑی لمبی حدیث کو سنائی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال والے پیغمبر جنہوں نے بولنی چاہیے کہ راتوں میں کلام کرتا ہے سبحان اللہ اور کی فضیلت نہیں سبحان اللہ کلام کرتا ہے منہم من کلم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیماتی شان والے وہ دور دے اور رب انہاں گلاں کر رب کلام کرے رب انہاں اپنے نہ ہم کلامی کا شرف عطا کرے یہ بڑا شان ہے لیکن اتنا شان تے اتنا جلال ہونے کے باوجود آتے نے مولا جی امت نہیں ہو دیڑی تے او دا امتی بنا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ امتیو صرف کام اسی چنگے کریے تے ساڈے لگا کرے ساڈے اندر جھوٹ نکل جائے فراڈ نکل جائے دھوکے بازی نکل جائے وعدہ خلافی نکل جائے مانتا یا خیانتا یہ نکل جائے اگر اسے اپنے وعدے پورے کرنا شروع کر دیے امانت کے اندر خیانت نہ کریے قاتل نہ تولیے قاتل نہ پیے پٹ بولنے کی کر رہے اچاری عام نہیں ہوتے میری والدہ مائدہ نے فرمایا کہ بیٹے وہ اچار کے لیے سانگلہ شہر سے لانے ہیں میں اور میرے ساتھی محمد یوسف چلے گئے لینے کے لیے ہم نے 10 کلو لیے 11 ہے تو 8 کلو نکلے کسی دی کرنی میں اپنی سنانا میں تو پھر میں ایک جملہ بولیا اسے میں انہوں فون کیتا میں کہ میری آ کے کیتا ہے میں کہ جو تواڈے ورگے نیک لوگ ہون گے نا منڈی تے پھر ٹینکر انج ہی اٹھ گئے صحیح بات ہیرا پھیریاں فراڈ دھوکے جھوٹ دلا بازی اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا کام نہیں سی یہ کافر نے کردوں میں لیکن کافر نے جتنا چھوڑ دیے اور یہ بنا لیے اسی وجہ سے قوم عالم میں ہماری عزت نہیں ہے ہمارا وقار نہیں ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا وہ نصیب جب کے کائنات کے سامنے نہیں آ رہا جس نصیب یہ ہمیں ہم لوگ ہیں اور یہ اگر ہو جائے ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے تو پھر ہمارا نصیب اسی طرح چمک کے سامنے آئے گا جس طرح قرون اولیٰ کا آج اسی دور کو اپنانے کی ضرورت ہے اسی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے رب چاہتا ہے ہماری وہ بنہاد صلاحیتیں ابھر کر کائنات کے سامنے آئے گی کافر کو عمل کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین پر اور ہم کہیں کہ وہ قوانین ہمارے لیے جائز نہیں تب جا کر پھر ہم کیا کریں گے اپنی پاور ہوگا کہ ہم کافروں سے ڈریں ہمارا یہی گسانے حال ہوگا کوئی ہوگا قیامت کے دن جتنا نور ہوگا کہاں میدان معاشر میں جتنا نور ہوگا وہ کس کا ہوگا روح سبحان اللہ انجیل پر نماز پڑھے عربی انگلش اردو ایڈیشن تینوں میرے کتب خانے میں موجود ہے تینوں کے اندر یہ عبارت موجود ہے دوسرے ماشاءاللہ تعالیٰ ہو گیا ہے معاہدہ شریف کے سامنے جائیں اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں دین پر نماز کی بات اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر معاہدہ شریف کے سامنے جائیں تو دل میں عجیب عشق لڑائیاں لیتا ہے کہ میں اس در پہ ہوں میں اس در پہ حاضر ہوں جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ بددعا کا نور قیامت کو بھی سمندر ٹھاٹے مارتا ہو سبحان اللہ عجیب کیفیت ہوتی ہے اس صاحب ایمان کی تو الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتی اعظم چشتی جان نے تو سایہ میرا محبوب دکھا
وال زلفان دے وال زلفان دے وال زلفان دے جدوں کھولے وال زلفان